سر ایران کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز اس وقت تک نہیں کھولی جائے گی جب تک اس کی شرائط پوری نہیں ہوتی، جبکہ امریکہ دوسری طرف یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ابنائے ہرمز میں اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے اور امریکی افواج نے درجنوں تجارتی جہازوں کا رخ بھی موڑا ہے۔ دفاعی اعتبار سے آپ اس وقت ابنائے ہرمز کی صورتحال کو کس سطح کا بحران سمجھتے ہیں؟ کیا یہ محض دباؤ اور بیانات کی جنگ ہے یا ہم ایک باقاعدہ بحری محاذ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم اگر بحری محاذ پر بڑھ رہے ہوتے تو یہ 14 ارب دنیا کے ممالک کا جو بحری اتحاد ہے اور اس میں پاکستان کی شمولیت ہے، یہ اگر امریکہ کا ہی اتنی مضبوطی ہوتی تو یہ اتحاد سامنے نہ آتا۔ بہرحال یہ اس اتحاد کے مزید پہلو ہیں جس کو صرف بحیرہ ہرمز سے نہیں جوڑا جا سکتا یا باب المندب سے، بلکہ اس کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بلو اکانومی کسی بھی ملک کے لیے ایک اہم ترین حصہ ہوتی ہے اور دنیا کی تجارت کا ایک بڑا جو حجم ہے وہ سمندروں سے ذریعے ہو کے گزرتا ہے۔ اب ہرمز کا کنٹرول آپ نے دیکھا شروع دن سے ایک ہی بات تھی کہ امریکہ کا تمام جو کیلکولیشنز تھیں دے ٹرنڈ انٹو مس کیلکولیشن، اور اب یہ بات تو وہ خود تسلیم کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جس ملک کی نیوی کو ملٹیپل ٹائم میں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کئی دفعہ ختم کر چکے ہیں، وہ پھر پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے، بہرحال وہ آ جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہرمز ہو گیا یا باب المندب ہو گیا، کسی کو بھی یہ مکمل کنٹرول حاصل نہیں ہوتا، لیکن وہ کم از کم اتنا ضرور کر سکتا ہے کہ وہاں کی تمام جو ایک بحری راستہ ہوتا ہے اس کو تھوڑے عرصے کے لیے روک دیتا ہے، جس سے ایک تعطل پیدا ہو جاتا ہے، سمندر کی ٹریفک رک جایا کرتی ہے، اور یہ کرنا بہت آسان کام ہے۔ ڈرون کا حملہ ہونا، میزائل کا حملہ ہونا، کسی اور طریقے سے اس کو نشانہ بنانا، کام کاذی بوٹس کا استعمال کرنا جو کہ ایران کے پاس کثرت سے موجود ہیں۔ روس نے ان کی نیوی کی بہت تعریف کی ہے، اور سمندر کے اندر مائنز کا بچھائے جانا، تو یہ تمام چیزیں، اور مڈ جیٹ سب مرینز کا ہونا، یعنی کہ بالکل چھوٹی 1 آدمی 2 آدمی والی جو سب مرینز ہیں، جن کے اندر آپ کو یہ بھی نہیں ہوتا، آپ اپنا اوپر صرف وہ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں جو اس کا گیئر ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اندر آکسیجن لگی ہوتی ہے اور آپ اصل میں تو ہوا میں ہی ہوتے ہیں، لیکن سمندر میں ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ جو ہوتے ہیں زیر آب رہ کے آپ دشمن کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حملہ کر دیتے ہیں کسی بھی میسائل سے، کسی بھی اور اور اب تو زیر آب ڈرونز بھی ہیں جو کہ پاکستان کے پاس بھی موجود ہے۔ تو یہ ابھی ایران کے پاس ہی ہرمز کا کنٹرول ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ امریکہ نے اپنے نیول شپس بھیج کر دیکھ لیا، اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز بھیج کے دیکھ لیا، اپنے فریگیٹس اور اپنے کارویٹس بھیج کے دیکھ لیا، اپنی سب مرینز بھیج کے دیکھ لیا، اپنے جہاز بھیج کے دیکھ لیا، وہ ایران کی نیوی کی اس صلاحیت کو ختم نہیں کر پائے۔ اور جب تک یہ موجود ہے، ہرمز کو بلا میرے خیال میں شک و شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایران کے کنٹرول میں ہے، اور میرا خیال ہے انہوں نے متعدد بار یہ ثابت کیا۔ پھر ان کے لیے ایک جنوبی روٹ کا استعمال کیا گیا کہ جی یہ جنوبی روٹ ہے، وہاں سے لے کے جایا جائے گا، اس کے اوپر پھر حملے ہوئے، دوبارہ پھر جنگ شروع ہو گئی، وجہ تو وہی تھی، اور پھر وہی ہوا جو ایران چاہتا تھا، یعنی کہ شمالی روٹ سے گزارا جائے، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایک ٹول وصول کریں گے 7% کے قریب، اور اس کے اندر وہ عمان کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ عمان کو بھی پیسے آتے برے نہیں لگتے، لیکن کیونکہ وقت کا تقاضا ہے، ایک امریکہ ڈھلتی ہوئی طاقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی صرف سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر پیسہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیشہ سے، ایران نے ایک موقف اختیار کیا کہ وہ اور عمان دونوں مل کر ہرمز کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ ان کے پاس ٹیریٹوریل واٹر کا ایک اختیار موجود ہے جو کہ وہ یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف دا سی کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر حقائق ہیں، آپ دیکھ لیں کہ باب المندب کو بھی اگر دیکھ لیں تو باب المندب کے اوپر ہوتی جو ہے وہ کبھی بھی مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جہاں سے 80 جہاز گزر رہے تھے وہاں اب صرف 40 جہاز جو ہے وہ گزر پا رہے ہیں، فرق تو پڑا ہے۔ بالکل ٹھیک سر، ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران اپنی فوجی صلاحیت کو اس سطح تک لے جا رہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر جنگ کو مخالف کی
सरजमीन तक ले जाया जा सके। क्या ये सिर्फ नफसियाती दबाव पैदा करने के बयानात हैं या ईरान वाकई अपनी दिफाई हिकमत अमली को तब्दील कर रहा है? अगर ईरान दिफा से आगे बढ़कर मुखालिफ की सरजमीन तक कार्रवाई की सलाहियत इस्तेमाल करता है, तो क्या इससे मौजूदा कशीदगी एक खुली इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है? देखिए अभी अगर आप गौर करें तो दुनिया के अंदर जो रवायती जंग थी जिसके अंदर बकायदा बर्री फौज आगे एडवांस थी, उनके साथ टैंक जाया करते थे, आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल होता था वगैरह वगैरह। ये छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर या सरहदी तनाज़ात के अंदर तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन क्या ईरानी फौज जो जिन जगहों पे जाएगी, फर्ज करें हम मफरूज़े के तौर पे ले लेते हैं कि वो खलीज के किसी मुल्क के ऊपर जाती है अदर देन इराक, तो वहाँ तो बहरी रास्ता है और जो ज़मीनी रास्ता तो मौजूद नहीं है। हम्म। तो आप जब जब समुंदर के अंदर जहाज में जाएँगे तो वो गर्क ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये बात तो तय है। अब जो ईरान को देखिए ना यही पलड़ा हासिल था कि जब बूट्स ऑन ग्राउंड की बात आई, तो अमेरिकन ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हमारे जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा और हमारे फौजी उसके अंदर समुंदर की तह के अंदर गर्क हो जाएँगे। यही वजह थी कि उन्होंने बर्री फ़ौज के का काम नहीं किया। इसी तरह से 82nd एयरबोर्न डिवीज़न छाता बरदार जो है, वो जो हालाँकि उनका अभी जो आर्मी चीफ़ है, वो अमेरिकन 42nd आर्मी चीफ़ वो बाकायदा कमांड कर चुका है हम्म। इस छाता बरदार डिवीज़न को 82nd एयरबोर्न को। लेकिन उसने वो छाता बरदार नहीं उतारे क्योंकि ज़मीनी जो फ़ौज की कार्रवाई है, हम्म। अब वो एक किस्म की पुरानी रवायत के अंदर चली गई है, मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एयर फ़ोर्स है, उसके अंदर जो रॉकेट्स हैं, उसके अंदर मिसाइल्स हैं, वो चल रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी रॉकेट फ़ोर्स का कयाम हम्म। किया मार्का हक के बाद। तो और उसके पहले सरबराह जो हैं, वो जनरल नोमान ज़करिया जो कि कमांडर 1 कोर हैं, उनको उसका इज़ाफ़ी चार्ज दिया गया। सही। अब ये देखने की बात ये है कि इस टाइम पे स्पेस कमांड्स हैं, इस हम्म। टाइम पे रॉकेट कमांड्स हैं, इस टाइम पे आपका मिसाइल कमांड्स हैं। दुनिया के अंदर बर्री फ़ौज का ये कहना कि हम अपनी फ़ौज को बहुत हाँ, हम्म। एयर फ़ोर्स को वो बढ़ा सकते हैं, एयर फ़ोर्स कैपेबल हो सकती है, राइट। लेकिन एयर फ़ोर्स की कैपेबिलिटी हासिल करने में उनको वक़्त भी चाहिए है और कौन मुल्क उनको टेक्नोलॉजी देगा, हम्म। ये अभी कबल अज़ वक़्त है कहना क्योंकि उनके पास F4E फैंटम जैसे जहाज़ पड़े हुए हैं, जो कि मेरे ख़्याल में 3.5 जनरेशन या 3 जनरेशन, 3rd जनरेशन के जहाज़ हैं। तो ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, दे कैन बी हिट एनी टाइम और ये बहुत आसान है इनको मारना। इसलिए मेरा ख़्याल है कि एयर फ़ोर्स की तो कैपेबिलिटी को फ़िलहाल आप उनको साइड पे कर दें। नेवल कैपेबिलिटी उनकी मैंने आपसे कहा कि वो अपना दिफ़ा तो कर सकते हैं या हम्म। किसी इक्के-दुक्के जहाज़ को जो कि मतलब जिसके ऊपर कोई मिलिट्री इक्विपमेंट ना मौजूद हो, उसको निशाना बना सकते हैं। लेकिन एक नेवी के हवाले से कोई किरदार अदा करना, हम्म। प्रॉपर किसी बेड़े से लड़ना या प्रॉपर किसी नेवल फ्लीट के साथ टक्कर लेना, आई थिंक कि ये भी अभी फ़िलहाल उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो ये दबाव बढ़ाने की बयानबाजी बातें है, हैं। बिल्कुल हाँ, सही। मिसाइल कमांड के अंदर मैं समझता हूँ कि ईरान अभी तक बहुत आगे है। ठीक। खैबर शिकन मिसाइल जो है वो एक हम्म। बहुत अहमियत का